کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحیح وضو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے؟ اور ایک معمولی سی غفلت آپ کی نماز کو ناقص بھی کر سکتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ وضو تو کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی سنتیں، مستحبات، دعائیں اور فضائل معلوم ہیں؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے وضو کا صحیح حنفی طریقہ، ایسا انداز کہ نہ صرف آپ خود سیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ اور آخر میں ہم وہ دعائیں بھی جانیں گے جنہیں پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسلامی بہنوں کی نماز کتاب کا تعارف حاصل کیا۔ ہم نے جانا کہ فرض علوم سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور نماز کے مسائل نہ جاننا سخت نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اس مبارک سلسلے کے عملی حصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا موضوع ہے طہارت، کیونکہ عبادت کی بنیاد پاکیزگی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سو محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آتے ہیں وضو کی عظیم فضیلت کی طرف۔ وضو صرف صفائی نہیں، یہ روح کی طہارت بھی ہے، گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بھی اور عبادت کی تیاری بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سرد رات میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ جب عرض کیا گیا کہ رات بہت ٹھنڈی ہے تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آئیے وضو سے متعلق چند اہم مدنی پھول سیکھتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وضو بعض عبادات کے لیے فرض ہے، بعض کے لیے واجب اور بعض مواقع پر مستحب۔ مثلا نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ طواف بیت اللہ کے لیے وضو واجب ہے، اور جنابت سے ناپاک ہونے والی کو کھانے، پینے اور سونے کے لیے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت اور وقوف عرفہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، غصہ آنے پر وضو کرنا اور دینی کتب کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ سب صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ یعنی وضو ایک عبادت ہے، صرف عادت نہیں۔ وضو کا مکمل طریقہ۔ اب آئیے سیکھتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے وضو کا صحیح حنفی طریقہ۔ سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھیں، یہ مستحب ہے۔ نیت، دل میں ارادہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ زبان سے بھی کہنا افضل ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنا سنت ہے، اور اگر بسم اللہ والحمد للہ کہیں تو جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ پونچھوں تک دھوئیں، انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ مسواک، کم از کم 3 بار مسواک کریں، ہر بار مسواک کو دھوئیں۔ نیت یہ ہو کہ نماز، تلاوت اور ذکر کے لیے منہ پاک ہو۔ کلی، سیدھے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں۔ ناک میں پانی، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ چہرہ دھونا، 3 بار پورا چہرہ دھوئیں، بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ ہاتھ کوہنیوں سمیت، پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اگر چوڑی، کنگن یا کوئی سے بھی زیورات پہنے ہوئے ہوں تو ان کو ہلا لیجئے تاکہ پانی اس کی نیچے کی جلد پر بہہ جائے۔ اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی حاجت نہیں،
اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں پہنچے گا تو پہلی صورت میں ہلانا اور دوسری صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اکثر اسلامی بہنیں چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتی ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت شرعی ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح۔ اب تیل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر ذرا سا دبا کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ صرف ان بالوں پر مسح کیجیے جو سر کے اوپر ہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے۔ گردن، انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض اسلامی بہنیں گلی کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں 3 بار ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ انگلیوں کا خلال ضرور کریں۔ وضو کرتے وقت یہ نیت بھی رکھیں کہ میرے ہر عضو کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل رہے ہیں۔ یوں وضو صرف جسم کی صفائی نہیں، دل کی روشنی بھی بن جاتا ہے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ بھی پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدانی حشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ آج ہم نے وضو کی فضیلت، اہم مدنی پھول اور مکمل حنفی طریقہ سیکھا۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم وضو کے اگلے اہم مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔